ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں، اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے، اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے۔ ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں۔ اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا۔ اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی باہر کا کھانا کھائے، مگر کہتا نہیں، بچی والے پیسے ڈالنے۔ اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا۔ 20 ایئرز، 20 سال گزر گئے، صندوق بھر گیا۔ اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا، اب بچی بھی بڑی ہو گئی، کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے۔ اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا، سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے۔ جیسی صندوق کھولا نا، اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا، اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا، اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی۔ مجھے صحیح بتائیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رہ کر سوچیں کہ جس نے 20 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کر، اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے، اور جب 20 سال بعد اس کو خرچ کرنے کا موقع آیا، اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی کہ یار سب ختم، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ تکلیف یقیناً بہت زیادہ ہے۔ مگر میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا، دیکھیں 20 سال بعد بھی کسی سے پیسے تو ادھار لے سکتا ہے نا، دوبارہ کما سکتا ہے، کچھ نہ کچھ سولوشن کر سکتا ہے۔ مگر اس شخص کی مایوسی اور اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا، رمضان میں روزے رکھتا رہا، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں، عمرے ہیں، نمازیں ہیں، سجدے ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں۔ اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹ اٹ، سوچئے اس دن اس کی شرمندگی، حسرت کا عالم کیا ہوگا۔ اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نیکیاں کر لے، ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص، مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن۔ مولا علی فرماتے ہیں نا، یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو، قیامت کا دن عمل کا نہیں، جزا کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا۔ تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے۔ تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔